شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں دی گئی ہیں، فوجی عدالتوں نے 25 مجرمان کو جو ہے یہ سزائیں سنائی ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد پھر ہونے والی یہ ٹرائلز، اور مستقبل میں پرتشدد سیاست یا ذاتی مفادات اور ملک دشمنی پر مبنی جو سیاست ہے اس کے تدارک اور سدباب کے حوالے سے کتنا بڑا اہم ایونٹ ہے؟ دیکھیے، اس میں ٹائم تو لگا، وقت لگا، اس پہ جو ملزمان تھے، ملزمان کے پیچھے جو ان کے سرغنہ تھے، وہ اس سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن اسی لیے وقت لگا کہ کسی کو ناحق سزا بھی نہ ملے اور پورے شواہد، پوری جو جتنے بھی ایویڈنس ہیں وہ اکٹھے ہوں اور پھر واقعتاً ہاتھ ڈالا جائے تو پورا ڈالا جائے۔ تو یہی اب ہوا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے مقدمات باقی ہیں، اور اس حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہونی بھی چاہیے۔ ریڈ لائن تو پاکستان ہے، ریڈ لائن تو ہمارے ادارے ہیں، آئین ہے، قانون ہے۔ اگر کوئی ہاتھ میں لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو بند سلاسل بھی ہونا چاہیے، سزا بھی ملنی چاہیے، اور پھر ٹرائل بھی ہونا چاہیے، جو کہ ہوا۔ لہذا اب یہ میرا خیال ہے جتنے بھی شکوک و شبہات پیدا کرنے کی سازشیں تھیں، کوششیں تھیں، وہ لابنگ فرمز ہائر کرنا تھا، وہ پاکستان کو خدا نخواستہ داغدار کرنا تھا، وہ سلسلہ بھی اب رک جانا چاہیے، اور ایک خاص جماعت کی قیادت کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کے حوالے سے جو طے شدہ امور ہیں آئینی قانونی طور پر، اس کے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا، اور ایسی کسی بھی کارروائی میں ملوث لوگوں کو قرار واقعی سزا مل کے رہے گی۔ اور میرا خیال ہے آج یہ بھی بات کلیئر ہو جانی چاہیے پوری دنیا کے سامنے بھی اور پاکستان میں بھی کہ اب کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر ایسی مذموم کارروائیاں کرے، وہ شہداء کی تضحیک کرے، ہماری جو ہے وہ تنصیبات کی طرف دیکھے، ہمارے ایسے مراکز کی طرف دیکھے جہاں سے ہم نے یہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر 9 مئی کو بھی اور پھر یہ 24 سے 26 نومبر کو بھی بہت ہی برداشت کا مظاہرہ کیا گیا، بہت ہی زیادہ۔ ہم نے دیکھے جنازے پڑے، میتیں اٹھائیں رینجرز اہلکاروں کی، پولیس والوں کی، اور ابھی 2 دن پہلے ہی تنویر بیچارہ لانس نائک شہید ہوا ہے، تو اس کی بھی نماز جنازہ ادا ہوئی۔ لہذا بہت تدبر کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے ان عناصر کو، ان شخصیات کو، ان افراد کو، ان گروہوں کو جو اس پہ بھی پوری دنیا میں واویلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کی جو ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ سلسلہ بھی رک جانا چاہیے۔ رائٹ۔ اچھا جواد فیضی صاحب، ہم اگر یہ کہیں کہ بہت ہی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اب یوتھ جو ہے اس کو بہت بڑا سبق مل جانا چاہیے کہ وہ کسی قسم کی تحریک انتشار کا حصہ نہ بن سکے۔ مذاکرات ہوں گے ایک مخصوص جماعت کے ساتھ، وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو توڑ پھوڑ کی سیاست ہے اس کو بالکل مسترد کر دینا چاہیے اب عوام کی جانب سے بھی۔ کیا کہیے گا؟ دیکھیے، نوجوانوں کے جس طرح ذہن پراگندہ کیے گئے، ان کو بدتمیز بنایا گیا، ان کا تخاطب بگاڑا گیا، بڑے چھوٹے کی عزت اور شفقت کا معاملہ ختم کیا گیا، ہر مخالف کو بغیر ثبوت اور بغیر شواہد کے چور ڈاکو کہہ دینا، اس کے بعد بدتمیزی کا رجحان، اس کے بعد جوتے پھینکنا، اس کے بعد ڈنڈے پکڑا دینا، اس کے بعد آگ لگانے پہ لگا دینا، یہ سلسلہ ترک ہونا بھی چاہیے۔ اور اس نوجوان کو بھی آج سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو وہ ہے، اور پاکستان میں ان بزرگوں کو، ان والدین کو بھی جو بہت زیادہ انقلاب لینے چل پڑتے تھے، انہیں بھی آنکھیں کھول لینی چاہیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی نوجوان نسل کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا انہیں سجدہ سیف بھی کر لینا چاہیے، گناہوں سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے، اور کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ عہد پھر سے کر لینا چاہیے۔ پیدائشی عہد تو ہم سب کا ہے کہ ہم اپنے ملک سے وفادار رہیں گے، لیکن انہیں پھر سے یہ عہد کر لینا چاہیے کہ اب ایسی کسی بھی گروہ یا شخصیت پرستی میں ہم داخل ہو کے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے، بلکہ پاکستان کے محبت کرنے والے رہیں گے، آئین و قانون کی پاسداری کرنے والے رہیں گے۔ اور اب جو یہ محلہ لیول پہ بھی ہم نے بدتمیز گروہ پیدا کر دیے تھے کہ پھڑ لو تو آ جاؤ، تو کسی کو چھوڑنا نہیں اور کسی کی عزت محفوظ نہیں، اس سلسلے سے بھی اب ترک تعلق کرنا چاہیے
والدین کو بھی اور نوجوان نسل کو تو خاص طور پہ، بلکہ انہیں تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستان کی سربلندی کے لیے وہ مقابلے کے امتحان دیں، فوج میں جائیں، دیگر اداروں میں جائیں، پڑھائی پہ توجہ دیں اور اس ملک کے سپاہی بنے، اس ملک کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ ہم نے تو اپنے بچپن میں یہ دیکھا اور آج بھی اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں یقین سے بلکہ اپنے ایمانی تقاضے کے تحت یہ کہتا ہوں کہ میں اور میرے بچے بھی اس ملک کے قربان، ہمیں یہ جذبات جو ہے پھر سے اجاگر کرنے چاہیے، اس کی ترغیب دینی چاہیے۔ فیضی صاحب، سیاسی پروپیگنڈے اور زہریلے جھوٹ کا شکار بنانے والے جو لیڈر ہیں، جو ان کو ورغلاتے ہیں، ان کا جذباتی استحصال کرتے ہیں، اس طرح سے پرتشدد احتجاج کرتے ہیں اور پھر اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، ذرا ان کا بھی تو کچھ محاسبہ ہونا چاہیے، کوئی قانون ان پہ بھی تو لاگو ہوتا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، قانون بھی لاگو ہوتا ہے اور ایک قانون فطرت ہے وہ بھی لاگو ہوگا جب ان کو اس آگ کا سامنا کرنا پڑے گا، جب وہی جو مزاج بگاڑے اور ان کے سامنے ان کے محلہ لیول پہ آئے گا۔ یہ دو قسم کی چیزیں ہیں مناظر بھائی، ایک یہ ہے کہ قانون راستہ اپنائے، بغاوت پہ اکسانے والوں کو جو ہے وہ دائرے میں لے کے آئے، انویسٹیگیٹ کرے، ان کو سزا دے، اور ان کو کم از کم سزا اگر نہیں دے پا رہے تو ایٹ لیسٹ ان کے چہرے سامنے لے کے آئے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت نامی چیز پہ اکسانے کی کوشش کی، جنہوں نے دنگا فساد کرانے کی کوشش کی، جنہوں نے غریب بچوں کو جو ہے ایندھن بنانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ اچھے ذہن بھی ہو سکتے ہیں ہر گروہ میں، ہر جماعت میں، جو کسی بھی دائرے میں پھنس کے رہ جاتے ہیں یا ان کے سروں پہ کھڑے پڑ جاتے ہیں۔ انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی نشاندہی اپنی اپنی گروہ میں، اپنی اپنی پارٹی میں، اپنے اپنے علاقے میں کریں کہ اس بندے کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ہوا۔ انہیں بھی کھڑا ہونا چاہیے اور کاش شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے، میری بات والا معاملہ ہے کہ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے، اور وہ لوگ جو خود اپنے گروہوں کے اندر موجود ہیں، اگر انہیں راہ راست پہ آنے کی توفیق مل گئی ہے، اگر انہیں یہ سوچ آ گئی ہے کہ پاکستانیت ہی سب کچھ ہے، تو انہیں بھی یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں، اور جس طرح یہ دوسروں کی تصویریں لگا لگا کے سوشل میڈیم پہ دکھاتے تھے کہ فلاں جو ہے یہ ہے، اور اس کی پگڑی اچھالنا، اس کی دستار گرانا، اب انہیں چاہیے کہ اپنے ہی اندر جو آستین کے سانپ ہیں، جنہوں نے اس قوم کے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی تصویریں لگائیں اور بتائیں کہ انہوں نے یہ سازش کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا، جس کی وجہ سے محلہ، تحصیل، سٹی لیول پہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی بین چڑھنا پڑ گیا۔ فیض صاحب، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر احتجاج کے جمہوری حق کی بات کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں ہوا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آزادی اظہار اور بات کرنے کے حوالے سے بھی تو کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ حدود و قیود ہیں، لیکن یہ تو ان سب سے ماورا ہیں۔ یہ احساس کس طرح سے انفیوز کیا جا سکتا ہے؟ ان کو بار بار میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی ہو، وہ کوئی بھی جماعت ہو، ان تمام جماعتوں کے، اور وہ دینی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، ایک کالج اور یونیورسٹی کا طالب علم ہو، طالبہ ہو، اسے سب سے پہلے آئین پاکستان پڑھ لینا چاہیے اور اسے دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سے نکات ہیں، کون سی شکیں ہیں۔ اگر آزادی اظہار کی بات کی جائے، اگر فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کی جائے، تو اس میں سب سے پہلے ذمہ داری ہے، اس کے بعد آزادی ہے۔ جب ذمہ داری کی دائرہ کھنچ جائے گا، آپ نے جس طرح کہا حدود و قیود آپ کے سامنے آ جائیں گی، تو اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی آزادی کا مزہ لے سکتے ہیں، اس میں رہتے ہوئے آپ اپنی آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مادر پدر آزادی کسی بھی ملک میں نہیں ہے، اور جن ملکوں سے یہ جو سوشل میڈیم کے اکاؤنٹ چلائے جاتے ہیں، ہینڈلز کیے جاتے ہیں، وہاں پہ وہ کر کے دکھائے نا کسی کے بارے میں بات۔ میں کل ہی ایک پروگرام میں، انٹرنیشنل پروگرام میں بیٹھا تھا، میں نے کہا بتائیں مجھے ہالینڈ کے اندر، بتائیں مجھے برطانیہ کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، اسپین کے اندر یا دیگر ممالک میں وہاں کے آرمی چیف، وہاں کے پرائم منسٹر پہ الزام لگا کے دیکھیں نا، کوئی لگا سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں، لیکن انہیں بھی اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ وہاں بیٹھ کے تو وہاں کی حکومت کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے، اور وہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کے اداروں کے بارے میں تضحیک آمیز پروپیگنڈا چلاتے ہیں، مہم چلاتے ہیں۔ انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جن لوگوں نے پہلے ہی ان ممالک کے نیشنلٹی لیتے ہوئے
देखिए ये बड़ी वाज़ेह चीज़ है। अगर आप वहाँ पे बहुत सारे ममालिक हैं, मुझे खुद पता है, और जहाँ हलफ उठाया जाता है कि अगर मेरा चूजन कंट्री मेरी मदरलैंड पे हमला करेगा कल को, तो मुझे चूजन कंट्री का साथ देना है, अपने आबाई मुल्क का नहीं। जिन्होंने पहले ये हलफ उठा रखे हैं उन्हें पाकिस्तान के बारे में तशवीश बड़ी होती है, और उस बारे में वो पाकिस्तान के इदारों की ईंट से ईंट बजाने की बातें करते हैं। उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये जी इदराक होना बहुत चाहिए शुक्रिया जवाद कि फैजी उनके साहब आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सीनियर दर्जा का जवाद फैजी हमारे साथ मौजूद थे और इसी मौजूद